جی بیٹے، تیسری بات ہم آپ سے یہ کرنے لگے تھے کہ اللہ پاک جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو اہل علم لوگوں کی ذمہ داریاں بیان فرمائی ہیں، اس میں سے ایک ارشاد فرمایا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت۔ یہ احبار اور ربانیین، علماء، علماء، یہ جو علماء ہیں، یہ لوگوں کو عن قولہم الاسم، گناہ کی بات کرنے سے کیوں نہیں روکتے، گناہ کرنے سے باز کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ جل جلالہ نے اہل علم لوگوں کو تنبیہ فرمائی، ان کا بیان فرمایا، مذمت کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ کیوں نہیں روکتے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو طالب العلم جس لیول پر ہے، اپنے لیول کے حساب سے اس کی یہ ذمہ داری بنے گی کہ وہ خود تو عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی روکنا ہے، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا۔ یہ اسٹیپ وائز ہوتا ہے، اپنا اپنا ایک درجہ بنتا چلا جاتا ہے۔ آپ اپنے درجے کے اعتبار سے، آپ اپنے درجے کے اعتبار سے، اپنے علمی اسٹیٹس کے اعتبار سے، اپنے زندگی کے معیار کے اعتبار سے آپ کو اس کام کی ذمہ داری سمجھنی پڑے گی۔ اگر آپ گناہ سے بچیں گے نہیں اور بچائیں گے نہیں تو زمانے کے حالات خراب ہو جائیں گے، معاشرہ بگڑ جائے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دے کر ارشاد فرمایا، فرمایا ایک کشتی ہے، تین اس کے منزلیں ہیں۔ تو تین منزلیں ہیں، تو سب سے نچلی منزل کے لوگوں کو پانی کی ضرورت پیش آئی، تو ان میں سے ایک 1.5 سیاڑا تھا، تو اس نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ ہم اس کو نا سوراخ کر لیتے ہیں اور یہیں سے پانی ہمیں میسر آ جائے۔ وہ سوراخ کرنے لگا۔ اب جو اوپر کی منزل والے لوگ ہیں وہ اس کے دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ کے کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو، اپنے حصے کی منزل میں کر رہا ہے، جو مرضی کرے، توڑے پھوڑے مرے جہاں مرضی کرے۔ کچھ لوگ کہنے لگے نہیں، روکو اس کو، اگر اس کو نہ روکا تو یہ ہمیں بھی برباد کر دے گا، ڈبو دے گا، کشتی ڈوب جائے گی۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے ارشاد فرمایا کہ تین طرح کے لوگ ہیں، گناہ ہو رہا ہے، گناہ ہوتا دیکھ کر جو، ایک تو گناہ کرنے والے ہو گئے، دوسرے وہ ہیں جو دیکھ کے کہیں گے اپنے گھر پہ لگا ہوا ہے ہماری بلا سے، اپنے گھر پہ لگا ہوا ہے ہماری بلا سے کہنے والے یہ شریک جرم بنیں گے، یہ ڈبوئیں گے، خود تو ڈوبیں گے، ساتھ دوسروں کو بھی ڈبوئیں گے۔ اور بہترین وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ اس کو روکو، اور روکنا چاہیے، روکنا چاہیے۔ اگر آپ معاشرے کے ان حالات میں بھی اپنا مقام نہیں سمجھیں گے، اپنا منصب نہیں سمجھیں گے، اور آپ نے الہے کلمت الحق کے لیے کاوشیں نہیں کی، کوششیں نہیں کی، آپ پلانر نہیں ہیں، آپ سوچتے نہیں ہیں، آپ نے کبھی بیٹھ کر یہ اندازہ ہی نہیں لگایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں، آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا۔ آج سے سوچنا شروع کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے سوچنا، یہ آپ کی ذمہ داری۔ آپ کو لگتا ہے یار معاشرے کے حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں، کیا کرنا کیا چاہیے، آپ کو سوچنا ہے۔ آپ سوچیں گے تو اس پر عمل آئے گا، لیکن اگر آپ سوچتے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہم فلوپ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے سوچنا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس وقت دنیا کے حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، مجموعی اعتبار سے مسلمانوں کا جو مطلب معاشرتی لیول ہے وہ ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے۔ کون سمجھے گا بیٹھ کر، کون سلجھائے گا بیٹھ کر، کون اس کا پلان کرے گا، کون اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کرے گا؟ ہم اگر لفظوں کی باتوں میں ہی الجھے رہیں گے، اور ہم لفظ ہی پڑھا، پیپر دیا، سند آ گئی، جاب مل گئی، اٹس انف، تو پھر علماء کا
تو منصب ہم نے ضائع کر دیا، ختم ہونے کی طرف۔ لہذا کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ہر وقت ایک زاویے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کی طرف، اس کی اس مخلوق کو فائدہ دینے کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کی بقا و برتری کے لیے کوششیں کریں، کاوشیں کریں، اپنے مزاج کو ایسا بنائیں کہ ہمارے ذہن میں یہ خیالات رہیں کہ کیا بہتر ہو سکتا ہے میری وجہ سے، اور کیا بہتر ہو سکتا ہے، اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ پتہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنتی ہیں، چھوٹی چھوٹی تحریکیں اٹھتی ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ آپ کو بھی کرنے چاہیے، آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ اگر آپ ان کاموں کی طرف متوجہ ہوں گے، آپ کو اس کی برکات نصیب ہو جائیں گی۔ باہر کیف، آج کا دن آپ کے لیے بڑا خوش آئند ہے کہ آج آپ علم دین سیکھنے کے لیے پہلی کلاس میں آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، وہ کریم استقامت عطا فرمائے، اور میں سمجھتا ہوں آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اور اپنی اس خوش نصیبی پر آپ ناز کیا کریں، جس سے ممکن ہو سکے شکرانے کے نوافل بھی ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کچھ نہ کچھ صدقہ، جس سے جتنا میسر ہو سکے وہ صدقہ دے، کہ اس کریم نے آپ کو علم دین کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ جب میں گیا تھا نا پڑھنے کے لیے، تو درس نظامی کرنے چلا گیا، تو یہ جو ہے نا اللہ نے منتخب فرمایا ہے، مجھے میرے استادوں نے جب کہا نا کہ یار آپ لوگ آئے ہو تو خود تو نہیں نا، یہ تو توفیق خداوندی ہے، آپ کا تو انتخاب ہوا ہے۔ کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگوں میں آپ اگر علم دین کے لیے منتخب ہوئے ہیں تو یہ کسی بارگاہ سے انتخاب ہوا ہے۔ تو یہ لفظ اتنے پیارے دماغ میں بیٹھے کہ ایک بات بٹھا لی ہم نے کہ ہمارا انتخاب ہوا ہے، یعنی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ میٹر ہی نہیں کرتا، انتخاب ہوا ہے، کہتے نا انتخاب کرنے والا جانے۔ اب انتخاب کرنے والا جانے، ہمارا کام ہے جس راستے پہ لگا دیا لگے ہوئے ہیں، چلتے چلے جائیں گے۔ اب جس نے انتخاب کیا ہے وہ ہماری ذمہ داریاں جانے، ہمارے مسائل سمجھے، ہمیں پروٹوکول دے، ہمیں اہمیت دے، یہ اس کی ذمہ داری۔ اور ذہن تھا کہ اس نے انتخاب کیا ہے تو وہ بہت بڑی بارگاہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بڑی، بہت بڑی، کبیر و اکبر ہے نا۔ تو اتنی بڑی بارگاہ ہے وہ، اگر اس نے انتخاب کیا ہے تو وہ اپنے منتخب بندوں کو جو پروٹوکول دے گا نا، وہ پروٹوکول دے گا، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہذا اپنے اس اہمیت کو سمجھنے کی عادت ڈالیں، اپنے علمی سٹیٹس میں برکت کی دعا کیا کریں، علم پڑھیں تو اس میں برکت کی دعا کرتے کرتے رسوخ کی عادت ڈالیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی اور گزارش کروں گا، چھوٹی سی ایک اور گزارش کروں گا کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، تو جو مین ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سمجھ ہونی چاہیے، فہم دین جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ کئی لوگ کرتے ہیں مطالعہ، کئی سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کسی کا جواب دینا ہے تو پڑھنا ہے، کسی سے الجھنا ہے تو پڑھنا ہے، کسی کا بس آج ویوز بنانے ہیں تو آج میں نے کرنا ہے تو پڑھنا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ والا زاویہ درست ہوتا ہے، بہترین زاویہ یہ ہوتا ہے اب مطالعہ کریں اور رج کے کریں۔ اب ہم اپنے درس نظامی کے خاص طلبا، چونکہ ہیں یہ تقریباً سارے درس نظامی والے، کچھ نئے کچھ پرانے، ان تمام تر طلبا کے لیے وہ گزارشات جو ان کے لیے ضروری ہیں اور اجتماعی ہیں۔ بیٹے، علم دین مطالعے سے آتا ہے، آپ کو ڈے ون سے اپنے مطالعے کی عادت ڈالنی چاہیے، روزانہ کے کم از کم 20-22 صفحات پڑھنے کی عادت آپ کی ہونی چاہیے۔ آپ اگر 20-22 صفحات پڑھنے کے عادی بن جائیں گے تو آپ اچھے عالم بنیں گے، اور یہ عادت رہنی چاہیے۔ جس عالم دین کو پڑھنے کی عادت نہیں وہ عالم ہی نہیں۔ میں دورۃ الحدیث شریف میں آیا تو مجھے میرے استادوں نے کہا میاں کدھر؟ استاد جی دورے میں پہنچ گئے۔ اچھا جی مبارک ہو۔ فرمایا مولانا دورے تک ہم نے تمہیں پہنچایا ہے اور ہم نے پڑھنا سکھایا ہے، اگر تم پڑھتے رہے تو عالم ہو،
اور نہ پڑھا تو پھر آپ برگر بیچو، پڑھتے رہے تو عالم ہو۔ اس لیے پڑھتے رہنے کی عادت، مطالعہ، اور کثرت سے مطالعہ کیجیے، کثرت سے مطالعہ کیجیے، رج کے مطالعہ کیجیے، 20 22 صفحات تو ڈے ون سے آپ ابتدا کریں، آغاز کریں، روٹین سے مطالعہ کریں، مستند کتابیں لے لیں اور پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں۔ درسیات میں جو سبق آپ کے چل رہے ہیں ان میں سے بھی اپنے محبوب اسباق پہ توجہ فرمائیں۔ آپ کی طبیعت میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، آپ کو لگتا ہوگا مجھے یہ والی شے بہت پسند ہے، تو جو شے پسند ہو، جو سبجیکٹ آپ کو پسند آ جائے، اس پہ آپ مطالعہ کرنا شروع کریں۔ اللہ نے چاہا آپ کو اس کے فیوز و برکات میسر آئیں گے۔ اچھا، پھر اب مطالعہ اردو والا کرنا ہے، عربی والا کرنا ہے، کون سا کرنا ہے؟ اس میں بھی کیٹیگریز ہو جاتی ہیں۔ ہمارا جو فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے وہ اردو والا مطالعہ کرے گا۔ سیکنڈ ایئر سے آنے میں، سیکنڈ ایئر میں آنے کے بعد آپ عربی پہ آ جائیں، آپ عربی پہ آ جائیں۔ میری طرف سے، میری طرف سے آپ یہ بات گارنٹی کے طور پر لے لیں، آپ سیکنڈ ایئر سے عربی پڑھنا شروع کر دیں، سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی یہ اگلا مرحلہ چھوڑ دیں گے، لیکن یہ ضرور گارنٹی دیں گے آپ کو کہ آپ جو مطالعہ کریں گے وہ آپ کے لیے بہت فائدے مند ہوگا، مفید ہوگا۔ ویسے تو میں سمجھ آنے کی بھی گارنٹی دے دیا کرتا ہوں۔ میرے بیٹے، منتخب لفظ پہ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے بولا ہے۔ چھڈو یار، اتنی کام کی بات کی ہے میں نے اور آپ منتخب پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ سوری کی ضرورت نہیں ہوتی بیٹے، بس ایک یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔ ہم کام کی بات کسی ایسے پوائنٹ پہ مطلب چھوڑ دیتے ہیں کہ جو پوائنٹ بھی ہمارے فائدے کا نہیں ہوتا، اور تو اس پہ ہم بات کریں گے، آپ کی منتخب بھی آپ کا سیدھا کر کے ہی جائیں گے آج، لیکن تھوڑی سی میری بات سمجھیں، مطالعے کی عادت ڈالیں اور عربی مطالعہ فرمائیں۔ جو بچے عربی پڑھنا شروع کر دیں گے انہیں عربی آ جائے گی۔ میں عام طور پہ یہ کہا کرتا ہوں کہ عربی سیکھنے سے نہیں، پڑھنے سے آتی ہے، پڑھنے کی عادت ڈالیں، رج کے پڑھیں، آپ عربی رج کے پڑھیں، اتنی پڑھیں، اتنی پڑھیں کہ عربی آپ کی ایسی ہو جائے جیسی آپ کی اردو ہے۔ اور میں یہ ابھی اس وقت آپ کی اس کلاس میں بچے موجود ہیں، پچھلے سال انہوں نے اولا کا پیپر دیے ہیں، اور ابھی ثانیہ ان کی شروع نہیں ہوئی، اما دوم ان کا شروع نہیں ہوا، اور وہ بچے بیٹے تراکیب کر رہے ہیں، شروع نہیں ہوا، عربی گرامر کے مطابق عربی عبارت کا ترجمہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب شوق ہے۔ میرے دل سے اتنی دعائیں نکلی ہیں ان کے لیے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے؟ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مصروف کیا ہے، کرنا شروع کیا، تھوڑا سا غلط ہوا، پھر سیٹ کر لیا، پھر صحیح ہوا، پھر صحیح ہوا، صحیح ہوتے ہوتے وہ پرفیکٹ کرنا شروع ہو گئے، حالانکہ اما دو میں ابھی سٹارٹ نہیں ہوا ان کا۔ اللہ کریم انہیں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکوکاروں کا تو اجر ضائع نہیں فرماتا۔ تو جس نے کاوش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اللہ پاک نے اس کو اجر دینا ہے، آپ بھی کوشش کریں، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ عربی مطالعے کی عادت ڈالیے گا، عربی پڑھیے گا۔ فرسٹ ایئر والے جو ہیں وہ تو اردو ہی پڑھیں گے، ان کے لیے اردو ہے، اردو کی کتابیں یاد کریں گے، لیکن اس سے اوپر کے اسٹوڈنٹ سارے عربی پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ ٹھیک ہے؟ چلیں، اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اظہار الاسلام اکیڈمی ایک ایسا پلیٹ فارم ہم نے تیار کرنے کی کوشش کی ہے کہ جہاں ہم معیاری علماء تیار کر سکیں۔ میں علماء سارے معیاری ہوتے ہوں گے، لیکن معاشرے کے حالات کے تناظر میں
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں علماء کو تھوڑا سا رخ تبدیل کر کے آنا کی ضرورت ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ویژن علماء کا کلیئر رہے. جو ہمارے پاس طالب العلم آئے وہ ایک منفرد انداز میں زمانے میں معاشرے میں کام کرنے کا سوچے. جیسے میں نے آپ سے ایک گزارش کی نا کہ آپ کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے. آپ بیٹھ کے سوچیں، پلان کریں میں کیا کر سکتا ہوں. یہ اظہار الاسلام اکیڈمی کا یعنی بیسک پوائنٹ ہے کہ آپ کے شعور میں، ذہن میں، خیالات میں ایک ایسا مطلب ٹارگٹ ڈال دیا جائے کہ آپ اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلاتے رہیں اور آپ مدینہ پاک پہنچ جائیں. اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ مینجمنٹ اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے. طلبہ کا تعاون بھی درکار ہوتا ہے. آپ کا ساتھ چاہیے. آپ ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہماری یہ ٹیم، مگر اس وقت میرے پاس اتنے سارے طلبہ شریک ہیں. جو نہیں ہے وہ بھی کل کی کلاسوں میں پہنچ جائیں گے. یعنی 200 250 300 طلبہ ہمارے پاس ہوں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم سب مل کے کام کرنا شروع کریں تو منزل کتنی قریب آ جاتی ہے. بالکل. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم معاشرے میں بہترین افراد تیار کریں. اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ جو علم دین سیکھیں اس کو پراپرلی سیکھنے کی کوشش کریں. پارٹ ٹائم موقع ملا تو، وقت ملا تو پیپروں کے لیے نہ پڑھیں. آپ پراپر علم سیکھیں. اچھا، پھر اس میں جو اصول ہوتے ہیں، اصول فقہ ہیں، اصول حدیث ہیں، اصول تفسیر ہیں، منطق ہے، بلاغت ہے، یہ اصول ہوتے ہیں. ان سے آپ کو بہت ساری چیزیں، گفتگو اور اسباق، آیات، حدیث، ان کے مطالب سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے. موقع نہیں، درست سمجھنے میں یہ معاون ہوتے ہیں. تو یہ اصولوں پر آپ کی گرفت ہونا ضروری ہوتا ہے. میں اس کی ایک موٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ سب بچے بڑی توجہ سے سنیے گا. آپ کی زندگی کا کوئی بھی عمل ہوتا ہے تو وہ شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے. شریعت کے دائرے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کو ایز اے عالم یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس عمل کی شرعی حیثیت کیا ہے. کوئی سا بھی عمل ہو، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. اب احکام شرعیہ پہ تھوڑی سی توجہ آپ کو رکھنی ہوگی. سارے طلبا کو یہ رکھنی چاہیے. فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، مستحب ہے، مباح ہے. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اس کی کیا ویلیو؟ اچھا، پھر کوئی کام نہیں کرنے والا، ہم نے یہ کام چھوڑا ہے تو یہ کام کیوں چھوڑا ہے، کس لیول کا ہے؟ یہ غلط کام ہے تو کس لیول کا ہے، صحیح کام ہے تو کس لیول کا ہے. یہ احکام فقہ ہے. اس پہ توجہ ہونی چاہیے. اگر آپ اس پہ توجہ نہیں کریں گے تو پھر بہت سارے مسئلے آپ کو الجھے رہیں گے. ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی کا ہر عمل شریعت کے دائرے میں آتا ہے. یعنی شریعت اس پر کہیں نہ کہیں کوئی حکم لگاتی ہے کہ یہ کام اس لیول کا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. عادت ڈالیں گے تو پتا چلنا شروع ہوگا. عادت ڈالیں گے تو پتا چلنا شروع ہو جائے گا. لیکن پہلے مطالعہ ہوتا ہے، پہلے اس کو پڑھیں. بہار شریعت کا جو دوسرا حصہ ہے نا، اس کے پہلے صفحے پر یہ احکامات لکھے ہیں. ہر بچے کو زبانی یاد ہونی چاہیے. اور یاد ہونے کے بعد اس کو کہتے ہیں اتنا سمجھنے کی کوشش کریں، اتنا سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کی رگ رگ میں رچ بس جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے. دوسرا ہے عقیدے کی بات. عمل کی تو میں نے بتا دی کہ آپ نے بارش سے اس کا مطالعہ کرنا ہے. دوسرا ہے عقیدے کی بات. عقیدے چار طرح کے ہوتے ہیں: ضروریات دین، ضروریات مذہب، ثابتات محکمہ اور ظنیات محتملہ. جو بھی عقیدہ ہے آپ کا، جو نظریہ آپ نے قائم کیا ہوا ہے، وہ نظریہ کس لیول کا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ان باتوں پر توجہ نہیں رہے گی تو پھر نری لڑائی معاشرے میں پیدا ہوتی چلی جائے گی اور لوگ معاشرے میں بگڑتے چلے جائیں گے. عمل چھوٹا ہے، شریعت اس میں اگنور کر رہی ہے اور ہم اس میں لڑائی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بیوقوف. شریعت اگنور کر رہی ہے اور ہم لڑائی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیوقوف ہیں.
اور شریعت پکڑ کر رہی ہے اور ہم کہتے ہیں خیر ہے، تو پھر بھی ہم بے وقوف۔ ہمیں شریعت کے تابع رہ کے چلنا ہے، جہاں شریعت گریبان پکڑے گی ہم بھی گریبان پکڑ لیں گے، جہاں شریعت کہہ دے گی خیر ہے پتر کر لے، وہاں ہم بھی کہہ دیں گے خیر ہے پتر۔ سمجھ آئیے بات؟ نظریات میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جس عقیدے پر شریعت گریبان پکڑے گی، منع کرے گی، بائیکاٹ کروائے گی، وہاں ہم بائیکاٹ کر دیں گے، لیکن جس نظریے پر کچھ نہیں کہتی وہاں ہمیں کچھ نہیں کہتی۔ تو نظریات، اچھا، وہ بہار شریعت میں ملے گا، اور یہ ملے گا امام علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے اعتقاد الاحباب، 10 عقیدے کے نام سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے مکتبۃ المدینہ سے۔ تو وہ کتاب میں، اس کتاب میں یہ آپ کو مضمون مل جائے گا اللہ نے چاہا تو، 10ویں عقیدے میں۔ وہاں سے آپ اس کا مطالعہ کریں، رج کے مطالعہ کریں، اس کو رج کے پڑھیں، پھر اس کے مطابق اعتقاد الاحباب، 10 عقیدے کے نام سے یہ کتاب ہے، لے لیں پڑھیں، بڑی مزیدار دلچسپ کتاب، اتنا سا تو رسالہ ہے یہ، لازمی پڑھیں۔ ٹھیک، یہ اصولی گفتگو ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو اصولوں کے مطابق لانے کی کوشش کریں۔ اللہ یجزیک ویرضیک، اصولوں کے مطابق لانے کی کوشش کریں، اصولوں کے مطابق باتوں کو سمجھیں۔ اچھا، اپنے علم میں عقیدے اور عمل کی گفتگو میں نے کر دی ہے۔ اس کو سمجھنے کے بعد اب اس کے آگے نظریاتی طور پر آپ نے مطالعہ کر لیا ہے، عقیدے کے طور پر مطالعہ کر لیا، اخلاقی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے بھی پڑھنا بھی چاہیے بہت کچھ، لیکن خلاصے کی بات یہ ہے کہ قلبی احوال جو ہے ان پہ خاص توجہ فرمائیں، باطنی گناہ جو ہے ان پہ خاص توجہ فرمائیں، دل کے امراض، دل گندا ہو جائے تو ہر شائی گندی ہو جاتی ہے جی، دل گندا ہو جائے تو ہر شائی گندی ہو جاتی ہے، اس دل کی صفائی پہ غور رکھیں۔ دیکھیں، میں اپنے بچوں کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ بیٹے آپ عالم ہیں، جب آپ عالم ہیں تو آپ کو اپنے دل کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ دل کتنا صاف، اور ساڈی نہیں ان سے بنتی، ہماری ان سے بنتی نہیں ہے، تو ہماری ان سے بنتی نہیں ہے کہ اندر یہ جو دل ہے یہ کہاں ہے؟ اللہ رسول نے محبت کرنے کا پیغام دیا، رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھنے کا پیغام دیا، اپنی ضد انا بیکار ہے ساری، چھوڑ دے، ختم کر، دل صاف کر دے۔ کسی کی غیبت کرنا، کسی کے بارے میں برا سوچنا، کسی کے بارے میں بری رائے قائم کرنا، اس سے کسی کا کچھ نہیں جاتا۔ کہتے ہیں بدگمانی ہمیشہ خبیث دل میں پیدا ہوتی ہے، گندے دل میں، گندے دل میں، دل گندا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہتا، آپ اس بات کو سمجھیں، یہ دل خانہ خدا ہوتا ہے۔ وہ بچپن میں نا چھوٹے چھوٹے تھے تو لڑتے تھے نا، تو لوگ کہتے تھے لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا کار صاف کرو، نہیں سمجھ آتی تھی اس وقت یہ کون سا گھر صاف کروانا ہے۔ بڑے ہو کے جب پڑھا نا تو پھر توجہ گئی کہ یہ صاف کرنا، یہ صاف ہونا چاہیے۔ نقصان دنیا کا ہو جائے، اربوں خربوں کا نقصان ہو جائے، پرواہ نہیں، اللہ کا گھر نہیں گندا ہونا چاہیے، اللہ کا گھر نہیں گندا ہونا چاہیے، یہ صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ یعنی آپ اپنے آپ میں اتنے مطمئن ہو کہ آپ کو، مطلب اپنے آپ کو اگر آپ سمجھا رہے ہو نا اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں، تو آپ کا دل آپ کو یہ کہے کہ یار تو نے مجھے بہت صاف ستھرا رکھا ہوا۔ زبان سے تو ہر بندہ ہی کہہ لیتا ہے یار میں کسی سے نہیں لڑتا، لیکن پتہ تب چلتا ہے نا جب وہ کسی ہم درد کے پاس بیٹھتا ہے اور کہتا ہے یار میرے نال کسی نے چنگی نہیں کی تھی، اس کا مطلب یہ کہ ادھر میل ہے، بات ٹھیک ہے نہیں کی ہوگی کسی نے چنگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چنگی نہ کرنے والی بات ختم ہو چکی ہے۔ اب دل کو جکڑ کے رکھنا، بند کر کے رکھنا، مطلب عجیب سی کیفیت میں رکھنا اچھی بات نہیں ہے، ختم کر دیں اس کو، اللہ کی رضا کے لیے جانا ہے، نہیں چنگی کی تھی اللہ پوچھے، اللہ کے لیے معاف کیا، اللہ جنت دے گا، اللہ جنت دے گا، ان معافیوں پر اللہ جنت دے گا، یقین جانا ہے۔ ایسی ایسی روایتیں ہیں کہ پڑھ کے بندہ خوش ہو جاتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں دل پہ ہو، بڑے سے بڑا مجرم آ جائے کرتے معاف کیا جاتا ہے، آپ معاف کریں اللہ آپ کو معاف کرے گا، دل کو ستھرا رکھیں۔ ایک عالم دین کو کسی بھی صورت میں اپنے دل کی آلودگی گوارا نہیں ہونی چاہیے، ہر نقصان برداشت کر دیں، دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے،
ظرف چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، ظرف بڑا ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہی رہنا، ایویں الجھے ہی رہنا، ہر بات میں نیگیٹو پہلو نکالنا، یہ علماء کی طبیعت نہیں ہے۔ آپ کو بھی اس پہ غور و فکر کرنا ہوتا ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو میری بات میں نیگیٹو پہلو آتا ہے یا پوزیٹو پہلو آتا ہے، میں لوگوں کی بات کو پوزیٹو لیتا ہوں یا نہیں لیتا۔ کر دینا چاہیے، ہر بات معاف کر دینی چاہیے، اپنے آپ کو سیف ضرور رکھیں، اپنے آپ کو سیف ضرور رکھیں، لیکن معاف کر جائیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، وہ نا جب اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، تو سب کے چٹے بٹے نا کلاس فیلوز کو پتا ہوتے ہیں، خاص طور پہ رہائشی بچے ہوں تو پتا ہوتا ہے کون کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے۔ تو ہم لوگ بھی اکٹھے دوستوں کے ساتھ پڑھتے تھے، تو ایک تھا دوست ہمارا، تو فنٹر ٹائپ تھا، تو بیٹا لکھ کے میسج کرے آپ کو مائک کھولنے کی اجازت نہیں دے سکیں گے ہم، لکھ کے کریں۔ تو وہ تھا، تو میں جب امامت کرتا تھا تو وہ ایک دن میری مسجد میں آ گئے، فارغ التحصیل ہو گئے تھے، عالم بن گئے تھے، وہ آ گئے۔ اچھا بچپن میرا ساتھ گزرا ہے ان کا، مجھے پتا تھا، تو اب کسی ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھنے میں کتنی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، کتنی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے نا۔ اب وہ آ گئے، مسجد میں آ گئے، عالم دین ہے، با امامہ ہے، جبہ کبا سب کچھ موجود تھا، تو پہلے میرے دل میں خیال آیا کہ یار اب اس کو مصلی دوں، یہ گناہ گار آدمی ہے۔ اگلے ہی لمحے میرے دل میں نا فوراً خیال آیا، یار جس اللہ نے اس کو اتنی خوبصورت رونق دی ہے، چہرہ دیا، داڑھی دی، امامہ دیا، مسجد میں وہ بندہ آ چکا ہے، سنتیں اس نے پڑھ لی ہیں، اس بندے نے ابھی نماز پڑھنی ہے، پتہ نہیں کتنی توبہ اللہ نے اس کی قبول کر لی ہوگی۔ یعنی جو میں نے پیچھے دیکھا ہوا ہے ماضی میرے سامنے کا ہے، میں نے سارا اس وقت اپنے دماغ سے ڈیلیٹ کیا کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کی ہے، تو یہ آج مسجد میں ہے نا، توبہ نہ قبول ہوئی ہوتی تو کہیں سینمے میں بیٹھا ہوتا۔ اللہ نے اس کی توبہ قبول کی ہے، اپنے آپ کو میں نے، اب پتہ نہیں اس نے توبہ کی ہے کہ نہیں کی، اللہ نے قبول کی ہے کہ نہیں کی، یہ پردے کی باتیں ہیں، لیکن میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھا لیا ہے کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کی ہے، میرا دل کلیئر ہوا، مجھے سکون ملا، اس کے پیچھے نماز پڑھی، آپ یقین جانے ایسے لگا کہ جیسے میری نمازیں قبول ہو گئی، قبول ہو گئی، محسوس ہوتا ہے۔ اپنا دل دیکھنا ہے، کسی کا دل نہیں، اپنا دل صاف ہونا چاہیے، کسی کا نہیں۔ لوگوں کے تو صاف ہی ہوتے ہیں، دل تو ہمارا گندا ہوتا ہے، دل ہمارا گندا ہوتا ہے، لوگوں کا نہیں ہوتا گندا۔ میں چھوٹی چھوٹی بات پہ الجھ جانا، میں چھوٹی چھوٹی بات پہ الجھ جانا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، مطلب اس نے نا مجھے یہ بول دیا تھا، وہ خیر ہے بول دیا تھا، جانے بھی دو، آگے چلو، لائف بہت لمبی ہے، بڑی مزیدار ہے، اللہ نے یہ زندگی آپ کو دنیا کی ایک ہی مرتبہ دی ہے، اس کو ایسے جیو۔ دل کے صاف ہونے کی علامت یہی ہوتی ہے کہ آپ پرسکون ہوتے ہیں، آپ کو پتا چلتا ہے میرے دل میں کوئی میل نہیں ہے، آپ بولتے نہیں، دل کہتا ہے کوئی میل نہیں ہے، یہ آپ کا دل آپ کی گواہی دیتا ہے جب یہ صاف ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے تو یہ آپ کو مجبور کرتا ہے، کچھ ہو رہا ہے، میں بہت دکھی ہوں، وہ نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، دکھی شاعری لگانا، اسٹیٹس لگانا، یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اندر سے دل بڑا ہی گندا ہے، یہ گندگی کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ بڑے دل میں تو ہر چیز ختم، ادھر الجھے اور ادھر بات ختم، کسی مقام پہ بحث ہو گئی، مطلب نہیں کنٹرول ہوا، گفتگو ہو گئی، لیکن جیسے ہی کنٹرول میں آئے، اپنے آپ کو سمجھا، اب یہ نہیں دیکھنا کہ کیا رائٹ کیا رانگ، یار وہ سوری، بات اونچی ہو گئی، نہیں ہونی چاہیے تھی، عفو، معذرت، جو حق پر ہو کر اپنے بھائی سے معافی مانگے، جو حق پر ہو کر اپنے بھائی سے معافی مانگے، صلح کرے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل تیار فرما دیتا۔ ہر کسی کے لیے اچھا سوچیں، اچھا کریں، اس کے ساتھ اچھا رہیں، اچھا کرنے کی عادت ڈالیں، بھلائی کریں،
کسی کے کام آئے، اللہ کی رضا کے لیے کام آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دے گا، اسباب پیدا کر دے گا، آپ کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ دل کو ستھرا کرے، یہ بڑا ظرف، بڑی سوچ، اس پہ پتہ ہے دنیا میں بڑے بڑے ٹرینر لاکھوں روپے لیتے ہیں ٹریننگ دینے کے۔ بگ تھنکنگ، بڑا سوچنا، یہ فن ہے۔ اور علماء کے ساتھ پاس تو یہ ہونا چاہیے، اگر علماء نے بڑا نہیں سوچنا تو بڑا کس نے سوچنا ہے؟ اور جی انہیں انج کہہ دیتا ہے تو میری مین آگ یہاں چھڑ دیتی ہے، یار نہیں ہوتا ایسے بھائی، ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر کسی سے بگاڑ کے رکھا۔ بات کا اچھا پہلو نکالنا، اچھے انداز میں سوچنا، کسی بات کو یوں سوچنا کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو، میں بات ایسے کروں کہ کسی کو بری نہ لگے۔ میرے ایک دوست ہیں، کلاس فیلو ہیں میرے، تو وہ ذرا صوفی مزاج ہیں، تو میں ان کے پاس گیا تو کہنے لگے یار تمہیں پتہ ہے صوفی کا کیا اصل ہدف ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا یار ایک جیسے پتھر ہوتا ہے نا، تو اس کو تراش کے گول کر دیں اور بالکل پلین کر دیں، جو ایسے ہو جائے نا پھر وہ صوفی ٹائپ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا مطلب؟ کہتا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جس نارمل لائف میں ہوتے ہیں تو سمجھیں ہمیں ہنگیاں لگی ہوتی ہیں، تو جو اب جب ہم کہیں سے گزرتے ہیں تو کسی کو ادھر سے لگ جاتی ہے، کسی کو ادھر سے لگ جاتی ہے، کسی کو ادھر سے لگ جاتی ہے، کسی کو ادھر سے، کسی کے کپڑے الجھ جاتے ہیں، یعنی ہم دنیا میں الجھ الجھ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی بندہ صوفی بننا چاہتا ہے تو اس کا پہلا ہدف ہی یہ ہوتا ہے، بلکہ پہلا ہدف کیا آخری منزل بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا تراش لے کہ وہ مجمع کے اندر سے بھی گزرے تو کوئی اس سے الجھے نہ، کسی کو اس سے تکلیف نہ ہو، کوئی اس سے الجھے نہ۔ تو یہ کام ہے، کرنا ہے، اس پہ کوشش کریں، ہدف بنائے اپنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اخلاقی اعتبار سے باتیں بیٹے دل پہ لینی نہیں چاہیے، یہ تو بات آپ یاد رکھیں نا، باتیں دل پہ لینی نہیں چاہیے، جس کو دل پہ لینی ہوتی ہیں وہ مطلب عالم والم نہیں ہوتا، وہ ایویں ٹائم پاس بندہ ہوتا ہے، دنیا دار بھی نہیں ہوتا، دنیا سے بھی نچلے طبقے میں آ جاتا ہے۔ یہ باتیں سمجھنے والی ہوتی ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی روتے رہیں، آپ بھی روئیں گے، خاندان بھی روئے گا، ساتھی یار دوست بھی روئیں گے، دکھی بندہ سب کو دکھی کرتا رہتا ہے، نہیں، ایسی طبیعت ہونی چاہیے کہ ہر وقت دکھ ہی دکھ ہو۔ بھائی زندگی کے نشیب و فراز اللہ نے رکھے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ دکھی رہ جائے۔ جناب سیدہ خدیجہ کا وصال پاک ہوا، جناب ابو طالب کا وصال پاک وصال ہوا، تو نبی پاک نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، دکھی ہو گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دکھی ہوں، پھر بھی کیا کیفیت تھی کہ محبوب مسکرایا کرتے تو لوگوں کے غم دور ہو جایا کرتے۔ دکھ کا یہ مطلب تو نہیں اسی دکھیاں اسی دکھیاں۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں، دیکھیں میاں بیوی ہے نا، میاں بیوی، تو میاں بیوی میں بھی مطلب شوہر ہے یا بیوی ہے، میں دکھی رہتی ہوں، میں دکھی رہتا ہوں، وہ ایسا ہونا شروع ہو جائے نا تو گھر ہی اجڑ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے گھر۔ کیوں بھائی؟ اپنے آپ کو بڑا کر دیں، موٹیویٹ رکھا کریں، ایکٹیو رکھا کریں۔ خود کو ایکٹیو رکھیں بیٹے، گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، جو کچھ بھی ہیں، فائنلی اپنی تربیت کرتے ہی رہنا ہے، یہ ذمہ داری ہے ہماری، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں یہ کرنا ہی کرنا ہے، اخلاقیات پہ خاص توجہ رکھنی ہوتی ہے، کوشش کرتے چلے جانا ہے، اس دل کو بار بار صاف کرنا ہے، اس کو بڑا کرتے جانا ہے، مائنڈ سیٹ کریں کہ بھائی میرا یہ ٹارگٹ ہے، میرا یہ ہدف ہے، میری یہ منزل ہے، میں نے اس کو اچیو کرنا ہی کرنا ہے۔ دکھ نہیں محسوس کرنے چاہیے اتنے، اپنا دکھ، اپنی ذات کا دکھ نہیں ہونا چاہیے، باقی دکھ ہونا چاہیے، فلسطین میں ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے تو تکلیف ہونی چاہیے، تکلیف محسوس کرنا اور ہوتا ہے، دکھی ہونا اور ہوتا ہے۔ دکھی ہونا اور نے میری گل نہیں مننی، میرا دل نہیں لگتا تھا، یار یہ کیا مذاق ہے؟ ایسے تھوڑی زندگی گزرتی ہے۔ میں آج بڑا پریشان ہوں، میرا بڑا نقصان ہوگا، نقصان ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، جو ہونا تھا اس کو
नुकसान हुआ है उसको देखें, मैं इसको कवर कैसे कर सकता हूं, ये मेरे कवर होने वाला है या नहीं। अगर कोई ऐसा नुकसान है जो कवर होने वाला नहीं, सिपुर्दे खुदा करें, नई लाइफ फिर शुरू कर दें। और अगर ऐसा नुकसान है जिसको रिकवर कर सकते हैं कुछ ना कुछ आप, तो रिकवर करने के तरीके पर गौर व फिक्र करें, लाइफ चलाएं। रोने वालों की जिंदगी नहीं होती, रोने वालों की जिंदगी नहीं होती। बड़ा दिल, बड़ी सोच, साथियों को साथ लेके चलना, मतलब अपने आप में लीडरशिप पैदा करनी पड़ती है। आप कायद बने। बिल्कुल ऐसा है। अल्लाह आपको दारैन की सादतें अता फरमाए, इन कामों पे तवज्जो दें। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अजहरुल इस्लाम एकेडमी के कुछ अहदाफ हैं, उसके लिए मुझे आपके ताउन की बड़ी जरूरत है। मेरा इरादा यह है कि मेरे पास जो तलबा हों वो पंक्चुअल हों, छुट्टियां ना करें। छुट्टी नुकसान देती है, आपको भी, मुझे भी, इदारे को भी, निज़ाम को भी, और फिर मेयार भी नहीं बनता। छुट्टियां ना करें। दूसरा, तालीमी एतबार से अल्लाह का फजल है कि निज़ाम बहुत अच्छा बनाया है, आपके असातिज़ा आपके बहुत करीब करीब हैं। आप हर बात पूछें, हर बात शेयर करें। पर्सनल मसाइल भी आप हल करवा सकते हैं अपने टीचर से, मुझे कोई उसमें इशू नहीं है। आप कोशिश करें कि आप अपनी तालीमी काबिलियत में इतना इजाफा करें कि हमारा मतलब एकेडमी का एक मेयार बन जाएगा, यार इस इदारे में पढ़ने वाला बच्चा ना, इसका स्टेटस ये होता है, ये बात करता है तो कमाल की बात करता है।